الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين صدق الله العظيم۔ محترم صدر جلسہ، اساتذہ اکرام اور چمن انوری کے عندلیبو، ہر قسم کی تعریف اس خدائے وحدہ لا شریک لہو کے لیے سزاوار ہے جس نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو کائنات کے تعارف کا درس دیا۔ درود و سلام کی بارش ہو اس نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے علم و حکمت کی شمع جلا کر کائنات کو منور کر دیا۔ محترم سامعین، علم انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت ہے جس کے بغیر انسان ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اعمال و اخلاق میں علم کی ضرورت ہے، عبادت و ریاضت میں، تصنیف و تالیف میں، معاشرت و معاملات میں، وعظ و نصیحت میں، غرض انسان کو زندگی کے ہر شعبے میں علم کی ضرورت ہے۔ علم ہی وہ روشنی ہے جو انسان کو جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر رشد و ہدایت کے اجالے میں لا کھڑا کرتی ہے۔ علم ہی وہ نسخہ کیمیا ہے جو زمین کے ذرے کو آسمان کا تارہ بنا دیتا ہے۔ جی ہاں، یہی وہ علم ہے جس کے حاصل کرنے کو زبان رسالت نے ضروری قرار دیتے ہوئے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ میرے دوستو، طلب علم میں رہنا عبادت ہے، ریاضت ہے، اجر و ثواب کا باعث ہے، رضا الہی کا ذریعہ ہے، معرفت الہی کا زینہ ہے۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، پگھلنا علم کے خاطر مثل شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کے خاطر مثل شمع زیبا ہے، بغیر اس کے جان نہیں سکتے کہ خدا کیا ہے۔ لیکن تحصیل علم میں اخلاص کا ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ ایک موقع پر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تحصیل علم میں اخلاص کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے فرمایا کہ اگر طالب علم میں اخلاص ہوگا تو علم میں نورانیت، تعلیم و تدریس میں برکت، وعظ و ارشاد میں تاثیر پیدا ہوگی، خدا طلبی اور سرور عشق آئے گا، رب کی رضا حاصل ہوگی، ایثار و قربانی کا جذبہ مجزم ہوگا، طالب علم کا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہوگا، اس کی زندگی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین کی کرشمہ سازی ہوگی۔ حاضرین بزم، یہ تحصیل علم بظاہر عبادت معلوم ہوتا ہے، مگر جب اس کی حقیقت کا جائزہ لیا جاتا ہے تو یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ علم انسان کے اندر کبھی شہرت و ناموری کا جذبہ پیدا کرتا ہے، تو کبھی دوسروں پر اپنے علم فضل کا اظہار، تو کبھی اس سے مقصود طلب شہرت یا جلب منفعات ہوتا ہے۔ مگر یہ بات بھی جان لینی چاہیے کہ حصول علم میں اخلاص ہی فلاح دارین اور رضا الہی کا سبب ہے۔ ارے اخلاص ہی وہ پونجی ہے جو علم کا لب لباب اور سنگ بنیاد ہے اور کتاب زندگی کا لائحہ عمل ہے۔ اے طالبان باوقار، اگر طالب علم بڑے سے بڑا مفسر، شاندار مقرر، اچھا انشا پرداز، کامیاب مدرس اور فصاحت و بلاغت کا امام بن جائے، وہ کتنا ہی بازو، سلیم الطبع اور بحر علم میں مستغرق کیوں نہ ہو جائے، مگر اس کے اندر اخلاص اور خون جگر کی کمی ہوگی تو اس کی ساری تقریریں اور تحریریں بے سود ہو جائے گی، اس کا علم فضل رائگاں ہو جائے گا۔ اسی لیے اخلاص کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے رب کریم نے کہیں مخلصین لہ الدین کہا تو کہیں پر اللہ للہ دین الخالص فرمایا۔ مگر آج طالب علم میں کمی ہے تو اخلاص اور خون جگر کی، گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ آنکھوں میں سرور عشق نہیں، چہرے پر یقین کا نور نہیں۔ علامہ اقبال نے اسی کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے فرمایا، نقش ہے سبنا تمام خون جگر کے بغیر، نقش ہے سبنا تمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودا خام خون جگر کے بغیر۔ اے دینی علوم کے پاس بانو، آج اختلاف و انتشار کا سب سے بڑا سبب اخلاص ہی کا فقدان ہے۔ اگر اخلاص ہوگا
تو خود بخود ہر میدان میں اختصاص حاصل ہوگا، اور آج ہمیں کسی نہ کسی فن میں اختصاص پیدا کرنا ہی ہوگا۔ یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، اس لیے کہ آج مذہب اسلام پر طرح طرح سے حملے ہو رہے ہیں۔ کوئی باطل فرقہ قرآن کی آڑ میں باطل افکار پیش کر رہا ہے، تو کوئی حدیث کو اپنا موضوع بنا کر اپنے خواہشات کو دین کا رنگ دینے کی کوشش کر رہا ہے، تو کوئی ذلی نبوت کا دعویٰ کر کے بھولے بھالے معصوم مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کر رہا ہے، تو کوئی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں گستاخانہ کردار ادا کر رہا ہے۔ ایسی سنگین صورتحال میں ہم مدرسے کی چہار دیواری میں رہ کر عوام الناس پر دین کی خدمت کا کامیاب کمند ڈالنا چاہے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ارے ان عملہ آوروں و ڈاکوؤں کو مقید کرنے کے لیے کسی نہ کسی فن میں اختصاص پیدا کرنا ضروری ہے، اور ان کے باطل خیالات کے سد باب کے لیے کسی نہ کسی شعبے میں مہارت پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی سنت کی آڑ میں بدعات کو فروغ دے گا تو ایک محافظ سنت اس کو بے لگام کر دے گا۔ اگر کوئی شان رسالت میں گستاخی کرے گا تو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گہری نظر رکھنے والا اس کو لاجواب کر دے گا۔ اگر کوئی تفسیر قرآن کے ذریعے باطل افکار پیش کرے گا تو ایک ماہر مفسر قرآن اس کے باطل افکار و خیالات کی دھجیاں اڑا دے گا۔ اگر کوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا موضوع بنا کر اپنے خواہشات کو دین کا رنگ دینے کی کوشش کرے گا تو ایک فن حدیث کا ماہر اس کے خیالات و خواہشات کو تہہ تیگ کر دے گا۔ اگر کوئی سیاست و قیادت کے ذریعے مذہب اسلام اور مسلمانوں پر حملہ آور ہوگا تو ایک فن سیاست کا ماہر اس کا دیوالیہ نکال دے گا۔ اے مہمانان رسول، آج نئی نسل گمراہی اور ارتداد کے بالکل کنارے تک پہنچ چکی ہے۔ انٹرنیٹ کا نظام سنبھالنے والے باطل پرستوں نے لوگوں سے ان کا ایمان چھین لیا اور ان کو تباہی کے اتنے قریب پہنچا دیا، گویا یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہوا کا معمولی سا جھونکا ہی ان کو تباہی و گمراہی کے عمیق غار میں دھکیل دے گا۔ اے دینی علوم کے پاسبانوں، آج ساری امت تمہاری رہنمائی کی محتاج ہے۔ جب لوگوں نے تم پر اعتماد کیا ہے تو تمہاری بھی ذمہ داری ہے کہ ملت اسلامیہ کی خدمت اور ان کی صحیح رہنمائی کے لیے ماہر عالم دین بنے، تاکہ ملت اسلامیہ کو گمراہی سے بچا سکے۔ علم نے مجھ سے خودی کا یہ بھید کھولا ہے، علم نے مجھ سے خودی کا یہ بھید کھولا ہے، نہا ہے اس کی ضمیر میں حیات نو کی نمود۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں تحصیل علم کے ساتھ ساتھ جوہر اخلاص اور پونجی اختصاص سے بہرور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔